میں انگریزوں کے دور اقتدار میں محکمہ پولیس کا ایک انسپکٹر۔ یہ کہانی سراغ رسانی کی حیران کن رویداد ہے۔ ایک ایسی ناقابل یقین کہانی جو انسانی فطرت کے منافی ہو اور جو بہت سو کے سر گما دے گی۔ کہانی میں جانے سے پہلے آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ کوجی کی یہ رائے میرے لیے حیران کن تھی، کیونکہ دیہاتیوں کے کسی شہری دکاندار سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی۔ یہ واردات رہزنی کی بھی نہیں تھی، کیونکہ مقتول کی جیب سے کافی پیسے برآمد ہوئے تھے۔ گھڑی اور سونے کی ایک انگوٹھی اس کے جسم کے ساتھ تھی۔ یہی کچھ سوچتا ہوا میں آگے بڑھتا گیا۔ کچھ دور بے شمار اڑتی گرد نظر آئی۔ کورو کا معاملہ چوپٹ ہوتا دکھائی دیا۔ مویشیوں کا بہت بڑا ریوڑ پھیلا ہوا آ رہا تھا۔ یہ مویشیوں کی خرید و فروخت کرنے والے لوگ تھے۔ وہ 100-150 بہن سے گائیں اور بیل کے ساتھ نقل مکانی کرتے رہتے تھے۔ ایسا ہی ایک ریوڑ چلا آ رہا تھا۔ رخ ہماری طرف تھا، روکنا ممکن نہیں تھا۔ کم و بیش 100 مویشی ہمارے قریب آ گئے اور دور دور تک پھیلے ہوئے گزر گئے۔ ہم ان کے درمیان کھڑے رہے۔ بہت گرد اڑ رہی تھی۔ ریوڑ گزر گیا تو 6-7 آدمی اس کے پیچھے نظر آئے۔ مجھے وردی میں دیکھ کر گھبرا گئے۔ ان میں سے ایک نے ایک سینڈل اٹھا رکھی تھی، جو اس نے پچھلے سٹیپ سے پکڑ کر ایک بھینس کو ماری۔ کھوجی نے اسے بلایا اور یہ سینڈل اس کے ہاتھ سے لے کر تلوا دیکھا۔ میں نے بھی دیکھا، یہ شہری قسم کی سینڈل تھی، جو اس قسم کے آدمی کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ ایک ہی پاؤں تھا۔ اس نے ہمارے پوچھے بغیر کہا، حضور یہ پاؤں وہاں پڑا تھا۔ اس نے پیچھے کو اشارہ کیا۔ میں اسے اس جگہ تک لے گیا۔ وہ جگہ کوئی 3 فرلانگ دور تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ پاؤں یہاں پڑا تھا۔ اس نے اٹھا لیا۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ اس پر کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ البتہ ان لوگوں پر مجھے غصہ بہت آیا تھا، کیونکہ انہوں نے کرے تباہ کر دیے تھے۔ البتہ قاتلہ یا مخفیہ کی ایک نشانی مجھے دے گیا۔ میں نے سینڈل کا یہ پاؤں اپنے پاس رکھ لیا۔ میں وہیں روک گیا، آگے جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میں سوچنے لگا۔ ایک صورت یہ دماغ میں آئی کہ یہ عورت اغوا کی جا رہی تھی۔ مقتول نے اسے ان آدمیوں سے چھڑانے کی کوشش کی اور مارا گیا، لیکن عورت کمرے میں تھی، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا تھا کہ یہ 2 آدمی اس عورت کے ساتھ غیر آباد کوٹھی میں زبردستی کر رہے تھے۔ عورت کے شور پر مقتول اندر آ گیا اور مارا گیا، مگر عورت کے دوپٹے پر خون آلود ہاتھ کا نشان کیوں؟ سوچ کر میں نے کوجی سے کہا کہ چلو تھانے چلیں۔ میرا یہ فیصلہ غلط تھا۔ مجھے اس علاقے کو اور زیادہ کھوجنا چاہیے تھا، مگر مویشیوں کے ریوڑ نے میرا دماغ خراب کر دیا۔ یہ انسانی فطرت کی کمزوریاں ہوتی ہیں جو غلط فیصلے کرا دیتی ہے۔ پولیس انسپکٹر کو مداریوں جیسے کرتب دکھانے پڑتے ہیں، لیکن وہ عام ذہن کا انسان ہوتا ہے۔ ذرا سی بھول چوک یا غلط خیال اس کی تفتیش کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ میں تکنے یا ہارنے والا آدمی نہیں تھا، مگر مویشیوں کے ریوڑ نے میرا موڈ ایسا تباہ کیا کہ میں واپس چلا گیا۔ مجھے صرف سینڈل کا ایک پاؤں ملا، جسے دیکھ کر کوجی نے تصدیق کی کہ جو کرے ہم نے کوٹھی سے یہاں تک دیکھے ہیں وہ اسی سینڈل کے ہیں۔ میں تھانے میں پہنچا تو شام کے 4:15 بج رہے تھے۔ میرے ASI رگھو ناتھ نے مقتول کے گھر کا اتا پتہ معلوم کر لیا تھا۔ اس کے لواحقین کو ہسپتال لے جا کر لاش کی شناخت کرا لی تھی۔ میں نے مخبروں کو ہدایات دے دی، جن میں سب سے زیادہ ضروری یہ تھی کہ مقتول کے متعلق جس قدر معلومات فراہم ہو سکے کر لے، یعنی اس کا چال چلن، اس کی دوستیاں اور اس کی دشمنیاں اور اس کے گھریلو حالات۔ چال چلن معلوم کرنا تو بہت ہی ضروری تھا، کیونکہ واردات میں ایک عورت بھی تھی۔ میرے قیاس کے مطابق مقتول عورت کی وجہ سے یا عورت کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اس کی بیوی سے پوچھ گچھ کی۔ وہ روتی تھی، سوالوں کا جواب اس انداز سے دیتی تھی جیسے اسے تفتیش کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ ہو۔ میں نے پوچھا کہ مقتول کا سلوک اس کے ساتھ کیسا تھا۔ اس نے جواب دیا، جیسا تھا ٹھیک ہی تھا، اللہ اس کی قبر ٹھنڈی کرے۔ میں نے پوچھا کہ اس کے علم میں ہے کہ اس کا کسی عورت کے ساتھ دوستانہ تھا۔ اس نے جواب دیا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کے اس انداز سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ خاوند کو پسند نہیں کرتی تھی۔ میں نے پوچھا کہ خاوند کے ساتھ اس کا کبھی جھگڑا ہوا ہے؟ اس نے کہا، کبھی نہیں۔ یہ اچھی شکل و صورت کی عورت تھی۔ اس کے 3 بچے تھے، بڑا لڑکا تقریباً 15 سال، ایک لڑکی عمر 10 سال اور ایک لڑکا عمر 2 سال۔ مجھے اس عورت پر شک ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی۔ میں نے اس سے اور کچھ نہ پوچھا، اسے پتہ نہ چلنے دیا اور اس کے بیٹے کو میں تھانے لے گیا۔ اس کے ساتھ میں نے دوستانہ باتیں کی اور اس کے باپ کے قتل پر افسوس کا اظہار کیا، تو اس پر پولیس کا جو خوف طاری تھا وہ ختم ہو گیا۔ وہ آخر ایک بچہ تھا۔ میری پیار بھری باتوں کے چکر میں آ
گیا۔ اس نے بتایا کہ اس کا باپ اس کی ماں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتا تھا۔ اس کی ماں اس کے باپ سے اکثر لڑتی تھی۔ 3-4 بار ماں روٹ کر میکے چلی گئی تھی۔ اس کا باپ اس کی ماں کو کبھی کبھی مارتا پیٹتا بھی تھا۔ لڑکے کے 2 ماموں 2-3 بار آ کر اس کے باپ سے لڑے بھی تھے۔ میں نے پوچھا کہ وہ تمہارے باپ سے کس طرح لڑے تھے، یعنی ہاتھا پائی ہوئی تھی یا زبانی لڑائی؟ لڑکے نے بتایا کہ لڑائی گالی گلوچ تک ہوتی تھی۔ ایک بار چھوٹے ماموں نے ابا کو کہا تھا، اب ہماری بہن کو تم نے پریشان کیا تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ان دونوں آدمیوں کو تانے بلا لیا۔ پہلے بڑے بھائی کو اندر بلایا۔ اس سے میں نے پہلا یہ سوال پوچھا، مقتول تمہارا بہنوئی تھا، اس کے ساتھ تمہارا کیا جھگڑا تھا؟ اس نے جواب دیا، کچھ بھی نہیں جناب، کوئی جھگڑا نہیں تھا، وہ گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اس سے اور کچھ بھی نہ پوچھا، اسے باہر بیچ کر چھوٹے کو اندر بلا لیا۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر چھوٹے نے بھی کہا کہ بہنوئی کے ساتھ ان کا کوئی جھگڑا نہیں تھا تو میں دونوں کو تھانے میں پابند کر لوں گا، مگر چھوٹے بھائی کا رویہ مختلف تھا۔ وہ 18-19 سال کا نوجوان تھا، خون میں جوش تھا۔ میں نے اسے پوچھا، مقتول کے ساتھ تمہارا کیا جھگڑا تھا؟ اس نے جوشیلے الفاظ میں کہا، وہ عورتوں کا شکاری تھا، مجھے خوشی ہے کہ وہ مارا گیا ہے، اگر وہ قتل نہ ہوتا تو میں خود اسے قتل کر دیتا۔ اس کی زنانہ سامان کی دکان ہے، طرح طرح کی عورتیں اس کے پاس جاتی ہیں، یہی سے وہ عورتوں کا شکاری بنا تھا، ہماری بہن کو گھر سے نکالنا چاہتا تھا۔ تمہارا بڑا بھائی کیوں کہتا تھا کہ مقتول کے ساتھ تمہارا کوئی جھگڑا نہیں تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ سیدھا سادہ شریف آدمی ہے، اس نے جواب دیا، پولیس سے ڈرتا ہے۔ مجھے بھی کہتا تھا کہ تانے میں یہ نہ بتانا کہ ہمارا مقتول کے ساتھ کوئی جھگڑا تھا ورنہ قتل میں پکڑے جائیں گے۔ میں نہیں مانا۔ میں نے کہا کہ پولیس کو معلوم ہونا چاہیے کہ مرنے والا کس قماش کا آدمی تھا، اس نے ضرور کسی کی بہن بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہوگا اور مارا گیا۔ میں نے پوچھا، کوئی ایک عورت بتا سکتے ہو جس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے؟ اس نے بہت سوچا پھر کہنے لگا، اس کا زیادہ دوستانہ ہندوؤں کی عورتوں کے ساتھ تھا۔ ایک بار 2 سکھوں نے اسے دکان میں پیٹ بھی ڈالا تھا، وہ دیہاتی تھے، اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ عورت اس کی دکان میں گئی اور دونوں سکھ باہر کھڑے رہے۔ مقتول نے نہ جانے اس عورت سے کیا کہا کہ عورت نے اسے گالیاں دینی شروع کر دی۔ سکھوں نے اندر جا کر اسے خوب پیٹا۔ میں نے پوچھا، کب کا واقعہ ہے؟ اس نے کہا، 2 مہینے گزر گئے ہیں۔ میں نے ASI رگھوناتھ سے کہا کہ وہ مقتول کی دکان کے ساتھ والے دکانداروں سے معلوم کر لے کہ جن سکھوں نے مقتول کو پیٹا تھا انہیں کوئی جانتا پہچانتا ہے اور کیا ان کی نشاندہی ممکن ہے۔ میرے دماغ میں تفتیش کی یہ لائن آ گئی تھی کہ مقتول عورتوں کا شکاری تھا۔ اس کی تصدیق میرے 2 مخبروں نے شام سے پہلے کر دی تھی، انہوں نے بھی شکاری کا لفظ ہی استعمال کیا تھا۔ 2-3 دکانداروں نے انہیں بتایا تھا کہ عورت زیبائش اور نمائش کے سامان کی اتنی شیدائی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی عورت قیمتی اور دلکش چوڑیاں مفت حاصل کرنے کے لیے اپنی عزت تک قربان کر دیتی ہے، بالکل اس طرح جس طرح کوئی عورت ایسی نکل آتی ہے، اسی طرح کوئی دکاندار بھی ایسا ہی نکل آتا ہے جو عورتوں کے اس شوق سے پورا فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہر عورت اور ہر دکاندار تو ایسا نہیں ہوتا۔ مقتول بدی کے راستے پر چل پڑا تھا۔ ASI رگھوناتھ دکانداروں سے یہ رپورٹ لایا کہ 1.5 مہینے سے کچھ دن اوپر گزرے کہ مقتول کو 2 دیہاتی سکھوں نے پیٹا تھا۔ دکانداروں نے یہ بھی بتایا کہ سکھ عورت نے اسے گالیاں نہیں دی تھی، معاملہ کچھ گڑبڑ تھا۔ عورت دکان میں تھی اور سکھ باہر تھے، معلوم نہیں کہ وہ سکھوں کی کیا لگتی تھی۔ سکھ اندر چلے گئے اور مقتول کی اتنی پٹائی کی کہ اگر دکاندار چڑا نہ لیتے تو اسے جان سے ہی مار دیتے۔ اس کے بعد سکھ اپنی عورت کو بازوؤں سے پکڑ کر گھسیٹ کر لے گئے۔ ایک دکاندار نے رگھوناتھ کو یہ بھی بتایا کہ 1 ہفتہ گزرا، اس نے ایک بار پھر اس عورت کو مقتول کی دکان کے سامنے سے گزرتے دیکھا تھا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ دکان کے اندر گئی تھی یا نہیں۔ عورت جوان اور خوبصورت۔ اس دکاندار نے کہا کہ یہ عورت سامنے آئے تو وہ اسے پہچان سکتا ہے اور دونوں سکھوں کی شکلیں بھی اسے یاد ہے۔ اس رپورٹ سے میرے ذہن میں اس لائن کا آنا قدرتی تھا کہ مقتول اس سکنی کی خاطر مارا ہے۔ میں دیہاتی سکھوں کی عورتوں سے واقف تھا، صحیح معنوں میں شیر اور دلیر ہوتی ہے، دوستی میں شیر اور دشمنی میں دلیر۔ دوستی یا دشمنی عورت سے ہو یا مرد سے، اس عورت کا مقتول کے ساتھ دوستانہ تھا، وہ اس کی دکان میں آتی تھی۔ یہ سکھ اس کے بھائی بھی ہو سکتے ہیں اور خاوند اور دیور بھی۔ انہوں نے ایک روز اشارہ پا کر مقتول کو دکان میں پیٹا اور اپنی عورت کو گھسیٹ کر لے گئے۔ اس سکنی نے دوستی نبھائی اور مقتول سے ملتی رہی۔ آخر غیر آباد کوٹی میں اس کے ساتھ موقع پر پکڑی گئی۔ یہی 2 سکھ اس کے تعاقب میں آئے ہوں گے۔ انہوں نے اس کے آشنا کو قتل کیا اور اپنی سکنی کو ساتھ لے گئے۔ راستے میں وہ گھر جانے سے منکر ہو گئی۔ سکھوں نے اسے مارا پیٹا، گھسیٹا اور اس کی ایک چوڑی وہاں بھی ٹوٹی اور دوپٹہ جاڑی کے ساتھ اٹکا رہ گیا اور وہ عورت کو اٹھا کر لے گئے۔ عین ممکن تھا کہ واردات بالکل ایسے ہی ہوئی ہو جیسے میں نے سوچی تھی، مگر اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ ان سکھوں اور سکنی کو کہاں سے ڈھونڈوں اور جرم کس طرح ثابت کروں۔ مجھے اپنی اس غلطی کا بھی احساس ہوا کہ میں نے کھرا آدھے راستے میں مویشیوں کے ریوڑ کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ مجھے آگے جانا چاہیے تھا، شاید میں ملزموں کے گھر تک نہیں تو ان کے گاؤں تک پہنچ جاتا۔ میں نے سوچا کہ وقت زیادہ نہیں گزرا، اب بھی تعاقب کیا جا سکتا ہے، لیکن مجھے یہ خیال بھی آ گیا کہ میرا جانا ٹھیک نہیں۔ دیہات میں تانے دار کا جانا بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے۔ آج کل کے تانے داروں نے تو رشوت کے لالچ میں اپنی قدر و قیمت اور وہ روب ہی نہیں رہنے دیا جو ہمارے وقتوں میں تھا۔ رشوت اس وقت بھی چلتی تھی، فرق یہ تھا کہ کوئی تانے دار منہ کھول کر رشوت مانگتا نہیں تھا۔
دینے والے تھانے دار کے پاؤں میں رقم رکھ جاتے تھے۔ تھانے دار اس انداز سے رشوت قبول کرتے تھے جیسے انہوں نے دینے والے پر بہت بڑا احسان کیا ہو۔ میں نے یہ سوچ کر دیہاتی علاقے میں نہ جانے کا فیصلہ کر لیا کہ ملزم چوکنے ہو جائیں گے اور اپنے بچاؤ کی کوئی صورت پیدا کر لیں گے۔ میں نے یہ کام دیہاتی مخبروں، نمبرداروں اور چوکیداروں کے سپرد کرنے کا انتظام کر دیا۔ میں نے پولیس کے باقاعدہ اور ماہر مخبروں کو مندرجہ ذیل ہدایات دی۔ ایسی سکنی کی نشاندہی کرے جو جوان ہے، خوبصورت ہے، قمیص یا شلوار یا دونوں فیروزی رنگ کے ہیں اور دوپٹہ کسی اور رنگ کا۔ فیروزی رنگ کا دوپٹہ میرے قبضے میں تھا، چوڑیاں پیازی رنگ کی۔ میں نے انہیں چوڑیوں کے ٹکڑے دکھائے، انہیں سینڈل کا ایک پاؤں دکھا کر کہا کہ اس کا دوسرا پاؤں ڈھونڈے، ہو سکتا ہے کسی گاؤں سے باہر کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں پھینک دیا گیا ہو، کسی گھر میں کسی سکنی کو بھائیوں نے یا خاوند نے مارا پیٹا ہو، کسی گاؤں میں کوئی سکنی قتل ہوئی ہوگی اور قتل قدرتی موت کہہ کر چھپا لیا ہوگا۔ میں نے ایسے ہی کچھ اور ہدایات دیں مگر میں نے کسی معجزے کی توقع نہ رکھی۔ بے شک پولیس کے مخبر اپنے کام میں ماہر تھے، پھر بھی مجھے احساس تھا کہ میں نے انہیں جو کام سونپا ہے وہ 3 دنوں میں میری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکے گا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ قاتل یہی 2 سکھ ہے اور کوٹی میں مقتول کے ساتھ یہی سکنی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا تھا کہ چھری کا ایک زخم جگر میں چلا گیا تھا، دوسرا سینے میں جس سے پھیپڑا کٹ گیا اور تیسرا ناف سے 2 انچ دائیں اور 3 انچ نیچے، اس سے آنتڑیاں کٹ گئی اور ایک کٹ ہتھیلی پر ہے۔ ڈاکٹر کی رائے کے مطابق موت رات کے 9 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی ہے۔ اگلے روز میں شہر میں پھیلائے ہوئے مخبروں کی رپورٹیں سن کر اس کے مطابق تفتیش کے تانے بانے بن رہا تھا۔ میں نے مقتول کی بیوہ اور اس کے بھائیوں کو نظر انداز نہیں کیا تھا، لیکن انہیں یہ تاثر نہیں دیا تھا کہ مجھے ان پر شک ہے۔ یہ میرا طریقہ تفتیش تھا کہ ابتدا میں مشتبہ افراد سے واردات کے متعلق اس طرح دوستانہ باتیں کیا کرتا تھا جیسے میں جاہل اور احمق ہوں اور ان سے مشورہ لے رہا ہوں۔ بعض اوقات تو جس کے متعلق یقین ہوتا تھا کہ یہی مجرم ہے، میں اسے بھی یہی تاثر دیا کرتا تھا کہ مجھے اس پر ذرا بر شک نہیں۔ میں فوراً ہی اسے حراست میں لے کر اپنا استغاثہ کمزور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں صرف اس وقت اس کے گردن پر ہاتھ رکھتا تھا جب مجھے یقین ہو جاتا تھا کہ اس کی گردن میرے ہاتھ سے نکل نہیں سکے گی۔ میں نے مقتول کی بیوہ اور اس کے بھائیوں کو ایسا تاثر دے کر کھلی چھٹی دے دی تھی اور مخبر ان کے پیچھے لگا دیے تھے۔ بعد از قیاس نہیں تھا کہ بیوہ کے دونوں بھائیوں نے یا چھوٹے نے اپنے کسی دوست سے مل کر مقتول سے اس طرح انتقام لیا ہو کہ کسی عورت کی معرفت اسے کوٹی تک لائے اور اسے قتل کر کے عورت کو ساتھ لے گئے۔ میں انہیں بھول بلیوں میں گم تھا کہ ایک معزز مسلمان میرے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ عمر، لباس، شکل صورت اور ڈھیل ڈول سے معزز لگتا تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے، بات کرتے شرم آتی ہے، اگر آپ مسلمان نہ ہوتے تو تھانے میں کبھی نہ آتا، میری جوان بیٹی لاپتہ ہے۔ تو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہمارا ساتھ برقرار رہ سکے۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔